الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، معجزات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی معجزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام پکارنے لگا، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا معجزہ ہے. پیارے دوستو، یہ معجزہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا یہ واقعہ ہے، آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے. تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. آئیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں. پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے. ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا جریز والا بچہ. یہ جریز نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا. اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی میں رہتا تھا. وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اس کو بلایا کہ اے جریز. تو وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز. میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کا جواب دوں؟ آخر وہ نماز ہی میں مصروف رہا. اس کی ماں واپس چلی گئی. پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریز. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا. پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. اس نے پکار لگائی کہ اے جریز. تو وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز. بہرحال وہ نماز میں ہی مشغول رہا اور اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک کہ فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سامنا نہ پڑے. پھر بنی اسرائیل میں جریز کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا. اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثال تھی، یعنی دنیا اس کی مثال دیتی تھی. وہ بولی کہ اگر تم کہو تو میں جریز کو فتنے میں ڈال دوں. پھر وہ عورت جریز کے سامنے گئی، لیکن جریز نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی. آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا اور اس سے زنا کرایا. اس سے وہ حاملہ ہو گئی. جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریز کا ہے. لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور اس کو مارنے لگے. وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے اور اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے. جریز نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو جریز کے پاس لائے. بہت ہی خوبصورت بچہ. جریز نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑیں، میں نماز پڑھ لوں. پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ایک ہلکا سا کچکا لگایا، یعنی ہاتھ سے دبایا اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے. یہ سن کر لوگ جریز کی طرف دوڑے، اس کو بوسہ دینے لگے اور اس کو چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں. وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنا دو. لوگوں نے بنا دیا. تیسرا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت عمدہ جانور پر سوار ایک خوشوزا خوبصورت سوار گزرا. تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے. یہ سنتے ہی اس بچے نے اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا. اتنی بات کر کے وہ بچہ پشتان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا. پھر ایک لڑکی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے اور
چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے، تم لوگ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کر دے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لڑکی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا کہ جب ایک اچھی صورت والا گزرا تو میں نے کہا کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو تو نے کہا یا اللہ مجھے ایسے نہ کرنا۔ اور جب یہ لڑکی جسے لوگ مارتے جا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ تو نے زنا کیا اور چوری کی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا۔ اس پر تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اسی کی طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اور اس لڑکی پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا ہے اور چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا ہے اور نہ ہی چوری کی ہے۔ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح دوستو انٹرنیٹ پر ہم آج کل ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو بچہ جواب میں اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح سے بھارت کے شہر میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جہاں پر ایک ہندو انتہا پسند رہتا تھا، وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا تھا، مساجد کو مسمار کرتا تھا اور مشہور زمانہ بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں اس نے اپنا رن پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ جب جسے چاہے ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہندو انتہا پسند کے گھر میں ایک ایسا ہی معجزہ کیا جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے اکثر لوگ بھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں دوستو، اس بھارتی انتہا پسند کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ اس بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں، اور اس نشانی کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر وہ کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ بھارت میں کچھ عرصے پہلے ہی بھارت کے شہر میں پیش آیا تھا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔